سورہ یونس کی آیت نمبر 93۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی، یعنی فرعونی ہلاک ہو گئے، مصر میں انہیں حکومت مل گئی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے شام کی بھی حکومت عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں ہم نے پاکیزہ روزی دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو علم آنے کے بعد وہ اختلاف میں پڑ گئے، اتنی نعمتیں مل گئی، سکون مل گیا، لیکن انہوں نے قدر نہ کی، اور توریت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اختلافات کیے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا ان تمام باتوں میں جن باتوں میں وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے سننے والے اگر تجھے شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو قرآن تیری طرف ہم نے نازل کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو تو پوچھ لے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تجھ سے پہلے کتاب کو پڑھا ہے، یعنی یہودی عیسائی کے وہ علماء جو توریت و انجیل کو جانتے ہیں اور وہ سچ بولتے ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو، وہ ضرور اس بات کی تصدیق کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آ گیا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اے سننے والے تو ہرگز شک میں نہ پڑنا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور تو ہرگز ان لوگوں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک وہ لوگ کہ جن پر تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جن کے دل مردہ ہیں ان پر نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ، اگرچہ ساری نشانیاں ان کے پاس آ جائیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ ہاں، جب دردناک عذاب دیکھیں گے اس وقت ایمان لائیں گے، اور اس وقت ایمان لانا ان کے لیے مفید نہ ہوگا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، ایسی کوئی بستی نہیں گزری کہ وہ بستی والے ایمان لائیں، فَنَفَعَ إِيمَانُهَا، اور عذاب دیکھ کر ان کا ایمان انہیں نفع دے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسی کوئی بستی نہیں گزری کہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے اور ان کا ایمان انہیں نفع دے۔ الا قوم یونس، ہاں قوم یونس ہے کہ عذاب کے آثار دیکھ کر وہ ایمان لائے اور اللہ نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا۔ قوم یونس کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم توبہ کرو، لیکن وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے، تو آپ نے آخر میں فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ بستی سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، ہو سکتا ہے واقعی صبح عذاب آ جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھ لو، اگر بستی میں یونس علیہ السلام موجود نہیں ہوں گے تو سمجھ جانا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے بستی میں تلاش کیا تو پتہ چلا یونس علیہ السلام بستی میں نہیں ہے، تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو سب کے سب توبہ کرنے لگے اور ایمان لے آئے۔ اب وہ یہ کہ بادل آنے لگے، وہ بادل اس رنگ کے تھے جیسے بارش کے بادل ہوتے، تو انہوں نے پھر مزید توبہ کی، جنگلوں میں نکل گئے، رونے لگے، گڑگڑانے لگے، اور بار بار وہ کہنے لگے اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو دور فرما دیا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب کوئی قوم عذاب دیکھ لے تو اس کے بعد اس قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، تو ان کی توبہ کیوں قبول کی گئی؟ تو فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جس کے ساتھ جو معاملہ فرمائے۔ بعض مفسرین نے جواب دیا کہ آثار ابھی عذاب کے شروع نہیں ہوئے تھے،
کیونکہ وہ جو بادل تھا وہ بادل بارش کا بادل محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو سچا مان کر توبہ کی، تو ابھی عذاب شروع نہیں ہوا تھا۔ عذاب کے شروع ہونے سے پہلے انہوں نے یونس علیہ السلام کو سچا مان لیا، تو یعنی قوم یونس نے عذاب شروع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اور عذاب شروع ہونے سے پہلے کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص ملک الموت کو دیکھ کر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن سخت بیمار ہو گیا اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا، اور اس وقت وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ عام طور پر اگر کوئی ایسا مرض ہو جائے کہ جس مرض کے اندر بچنے کی امید نہ ہو تو لوگ وہ مریض کو نہیں بتاتے کہ مریض پریشان ہو جائے گا، تو ایک لحاظ سے یہ سوچ ہے کہ مریض پریشان ہوگا، اور دوسری سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اسے بتائیں یا نہ بتائیں، دنیا سے تو اگر اس کا جانا نصیب میں ہے تو جائے گا، لیکن اگر ہم یہ بتا دیں گے کہ آپ کو یہ مرض ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ اس مرض کو سن کر گناہوں سے توبہ کر لے اور وہ نیک بن جائے، اور اس کا خاتمہ توبہ پر ہو، ایمان پر ہو، تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ گناہگار شخص کے لیے اچانک موت، بعض بزرگوں نے لکھا کہ وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ اچانک موت آتی ہے تو توبہ کو موقع نہیں ملتا۔ رب العالمین ہمیں توبہ پر ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا، ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جميعا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن رب العالمین نے دنیا کو دار الامتحان بنایا۔ ایمان جس کو لانا ہے اس کا بھی اللہ نے اختیار دیا، اور اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو بھی انسان اپنی مرضی سے کفر اختیار کرتا ہے۔ دونوں راہیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دی، کون سی راہ پر چلنا ہے، عقل بھی عطا فرمائی۔ ہر انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے۔ افانت تکرہ الناس، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ مطلب یہ کہ لوگوں تمہارا کام تو دین کا پیغام پہنچا دینا ہے، ہم کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے، اور یہ ویسے بھی دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، انسان کو ایمان لانا ہے اپنے شوق سے سمجھ کر۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، جو جان بھی ایمان لاتی ہے وہ اللہ کے اذن سے لاتی ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ عذاب ان لوگوں پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں ہے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرمائیے دیکھو آسمان و زمین میں کیا ہے، کتنی نشانیاں ہیں۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں فائدہ دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں، یعنی جن کے دل مردہ ہیں وہ نصیحتوں کو سن کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو وہ کاہے کا انتظار کر رہے ہیں، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، ہاں وہ انہی دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جیسے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزرے اور وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ قل، آپ فرمائیے، فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے اسی طرح۔ بات یہی ہے کہ جو اللہ والے ہیں انہیں نجات ملتی ہے۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، مسلمانوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔
ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان میں ایک خاص وصف ہے، وہ وصف بہت کم لوگوں میں ہم نے دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بہت ادا کرتے ہیں، بہت شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنے میں بڑی راحتیں ہیں، اور شکر ادا کرنے کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ضروری ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ مجھ پر اللہ کا بہت کرم ہے، اور اس کے لیے اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھے دنیا میں، اپنے سے جو ادنا ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مکانات نہیں ہیں، کتنے پریشان لوگ ہیں، بیمار ہیں، ان کو بار بار دیکھے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ شکر کیسے پیدا ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اس وقت دنیا میں بمشکل 15% یا 10% مسلمان ہیں، یعنی 15% 10% یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان میں سے صحیح العقیدہ مسلمانوں کی تعداد آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ تو کہا کہ اگر ہم اسی نعمت کو تصور میں لے آئیں کہ اربوں کافر ہیں دنیا میں، کروڑوں بدعقیدہ بد مذہب ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان کیا اور صحیح العقیدہ بنایا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ فرمایا کہ اگر یہ نعمت اگر اسی کو تصور میں لائیں تو کبھی ناشکری پیدا نہیں ہو سکتی۔ کتنا کروں گی اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔